اے میرے پیارے دوستو، ذرا اپنے دل کو تھام لو، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جنہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان، ایک ایسا سفر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر ہے، کرامتوں کا نور ہے اور ایمان کی وہ روحانی جو آج بھی ہر دل کو جگہ دیتی ہے۔ سوچو، 2025 کا یہ دور جب دنیا کے شور میں لوگ اپنی روحانی منزل بھول رہے ہیں اور یوٹیوب پر وائرل ہونے کے لیے ہر کوئی نئے طریقے ڈھونڈتا ہے، ایسے میں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی شہرت اللہ اور اس کے رسول کے دل میں جگہ بنانا ہے۔ ایک آدمی جو یمن کے چھوٹے سے گاؤں کیران میں رہتا تھا، جس کی زندگی فقیری میں گزری، مگر اس کا پیار اتنا بلند تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی بات اپنے صحابہ سے کرتے تھے۔ یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ اس میں ہے عشق کا وہ جوش، خدمت کا وہ جنون اور اللہ کے قرب کا وہ نور جو تمہیں آخری تک بندھے رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اپنی شاعری میں فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام ہم بھی بھیجتے ہیں اور اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے عشق کے سفر میں ڈوب جاتے ہیں۔ چلو اس روحانی داستان کو شروع کرتے ہیں۔ یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں قیران میں 594 کے آس پاس ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا اویس۔ بعد میں انہیں کرنی کا لقب پایا، جو ان کے قبیلے بنو کران سے ملا۔ ان کے والد امیر ایک دیندار اور خدا ترس شخص تھے، جنہوں نے اویس کو چھوٹی سی عمر میں ہی اسلام کی تعلیم دی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت ہر کام سے افضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہنما ہے جو دنیا کو حق کا راستہ دکھا رہا ہے۔ مگر تقدیر نے اویس سے ان کے والد کو جلدی چھین لیا۔ اویس ایک یتیم بچے کی طرح اپنی ماں کے ساتھ رہ گئے، جو نابینا اور بیمار تھی۔ اویس کا گھر بالکل سادہ تھا، مٹی کے دیواریں، چھوٹا سا آنگن اور وہی پرانے کپڑے جو انہوں نے برسوں پہنے۔ نہ کوئی دولت تھی، نہ شہرت، نہ کوئی دنیاوی رنگ۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اپنی ماں کی خدمت۔ صبح اٹھ کر وہ پانی کا مٹکا بھرتے، کھیت سے لکڑیاں لاتے، کھانا بناتے اور اپنی ماں کے کپڑے دھوتے۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا ان کے لیے دنیا کی ہر خوشی سے بہتر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اویس جب اپنی ماں سے بات کرتے تو ان کی آواز میں اتنا پیار ہوتا کہ ہر شخص کا دل پگھل جاتا۔ مگر اویس کے دل میں ایک اور آگ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی آگ۔ انہوں نے سنا تھا کہ مدینہ میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جن کے اخلاق سے دنیا روشن ہو گئی۔ اویس کا دل ان کے دیدار کے لیے بے چین تھا۔ وہ سوچتے، کاش میں مدینہ جا سکتا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ سکتا۔ مگر ماں کی خدمت انہیں قیران سے ایک قدم بھی دور نہ جانے دیتی۔ انہوں نے اپنا یہ عشق دل میں چھپایا اور ہر رات اللہ کے سامنے سر جھکا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی۔ اعلیٰ حضرت نے اس عشق کو یوں بیان کیا، دل سے دل تک ہے یہ راہ محبت، تیرے دیدار کا ہر لمحہ ہے عبادت۔ اویس کا یہ عشق قیران کے چھوٹے سے گاؤں سے مدینہ تک جاتا تھا اور اللہ کے دربار میں ان کا نام روشن ہو رہا تھا۔ ان کی زندگی سادہ تھی، مگر ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایک سمندر کی طرح تھا۔ وہ دن میں ماں کی خدمت کرتے اور رات کو اللہ کا ذکر میں ڈوب جاتے۔ لوگ کہتے کہ اویس جب قرآن پڑھتے تو ان کی آواز میں ایسا نور ہوتا کہ ہر شخص خاموش ہو کر سنتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے ساتھ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں۔ انہوں نے فرمایا،
میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام اویس ہے اور وہ قران کا رہنے والا ہے۔ اس کا چہرہ روشن ہے، اس کا دل پاک ہے اور اس کا عشق میرے لیے اتنا سچا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کرے گا۔ صحابہ حیران ہوئے، کون ہے یہ اویس؟ کسی نے انہیں مدینہ میں نہیں دیکھا، نہ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اویس میری امت کا سب سے اچھا طبیب ہوگا، اس کی دعاؤں سے میری امت کے اتنے گناہ گار معاف ہو گئے جتنے ربیع المدار کے قبیلوں کی بھیڑوں کی تعداد ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اویس سے ملنے کی خواہش جاگی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم انہیں پہچان سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اویس کا ایک نشان ہے، اس کے جسم پر سفید داغ ہے جو اس کے بیماری کے بعد بچی ہے، سوائے ایک دینار کے برابر حصے کے۔ اس کا چہرہ نورانی ہے اور اس کی خاموشی میں اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند تھا۔ ایک آدمی جو فاصلوں میں تھا، جس کی زندگی فقیری میں گزری، اس کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ آپ سے ملنے نہیں آئے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، وہ اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے، مگر اس کا عشق میری امت کے لیے رحمت بن گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس محبت کو یوں ادا کیا، تیرے عشق میں ہے روح کا آرام، تیری یاد میں ہے دل کو قرار تمام۔ اویس کا عشق صرف ان کے دل تک نہیں تھا، یہ اللہ کے دربار تک جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ان کا نام ہر صحابہ کے دل میں بس گیا۔ ان کی یہ محبت ایسی تھی کہ دنیا کے کسی فاصلے نے اسے کم نہ کیا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کرامتوں سے جگمگا رہی تھی، ان کا ہر قدم اللہ کے فیض کا سبب تھا۔ ایک بار کران میں سوکھا پڑ گیا، کھیت سوکھ رہے تھے، ندیوں کا پانی ختم ہو رہا تھا اور لوگ پریشان تھے۔ گاؤں کے لوگ اویس کے پاس آئے اور کہے، تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو، ہمارے لیے دعا کرو۔ اویس نے اپنی ماں سے اجازت لی اور کران کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اپنی رحمت سے اس گاؤں کو پانی دے، یہ لوگ تیری رحمت کے طلبگار ہے۔ پل بھر میں آسمان پر بادل گھر گئے، پہلے ہلکی سی فوار، پھر زور کا طوفان اور پھر بارش کا وہ سیلاب کے کھیت ہریالی سے بھر گئے۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ جب انہوں نے اویس کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ خاموشی سے اپنے گھر واپس آ چکے تھے، اپنی ماں کی خدمت میں لگ گئے۔ انہوں نے کسی سے اس کرامت کا ذکر نہیں کیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ چھپایا۔ ایک اور واقعہ ہے، جب ایک مسافر کران آیا جو ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ کوئی طبیب اس کا علاج نہ کر سکا۔ مسافر نے اویس کا نام سنا تھا اور اس کے پاس آیا۔ اویس نے اس کی کہانی سنی، اس کے لیے دعا کی اور اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ایک پل میں مسافر کی آنکھوں میں چمک آئی، اس کا جسم ٹھیک ہو گیا اور وہ خوشی سے رو پڑا۔ اس نے اویس سے پوچھا، تم کون ہو جو اللہ نے تمہیں اتنا قدرت دی؟ اویس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں صرف ایک بندہ ہوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ایک رات کران کے لوگ نے دیکھا کہ اویس کے گھر کے آس پاس نور کی روشنی چمک رہی تھی۔ تب لوگ وہاں گئے تو دیکھا کہ اویس اپنی ماں کے پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ ہر شخص کے دل روشن ہو گیا۔ لوگ کہتے کہ اویس جب عبادت کرتے تو ان کے گھر کے آس پاس ایک روحانی نور دکھائی دیتا۔ یہ اللہ کا فیض تھا جو اویس کے دل کے ذریعے ظاہر ہوتا تھا۔ ایک اور کرامت یہ ہے کہ ایک بار کران میں چھوٹی سی دریا کا پانی رک گیا اور لوگ پریشان ہو گئے۔ اویس نے اپنی ماں سے اجازت لی اور دریا کے کنارے گئے۔ وہاں انہوں نے دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا بہنا شروع ہو گیا۔
لوگ حیران تھے، مگر اویس نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، مجھ میں کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس کی روحانیت کو بیان کرتا ہے۔ تیرے نور سے ہے جہاں روشن، تیری رحمت کا ہے یہ عالم۔ اویس کی ہر کرامت ان کے ایمان، عشق اور اللہ پر توکل کا سبب تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں لاتے بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں انہوں نے اپنے دو پیارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے فرمایا میرا یہ مبارک جھبا اویس کرنی کو دینا اور اس سے کہنا کہ میرے امت کے لیے دعا کرے۔ یہ جھبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تحفہ تھا جو انہوں نے اپنے عشق کے صدقے میں اویس کے لیے چھوڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ جھبا ایک امانت بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، جب کبھی یمن سے کوئی مدینہ آتا تو وہ ہر کسی سے پوچھتے اس قافلے میں کوئی اویس نام کا شخص ہے جو اویس کرنی۔ کئی سال بعد ایک قافلہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اس قافلے میں کوئی اویس کرنی ہے؟ اویس نے سر جھکا کر کہا ہاں میں وہی ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ انہیں دیا تو اویس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے جبے کو اپنے چہرے پر مل کر کہا اے میرے نبی، میں آپ کے دیدار کے لیے ترستا رہا، مگر آپ کا یہ جبہ میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انہوں نے اس جبے کو اپنے دل سے لگایا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے اویس کی دعا سے ہزاروں لوگوں کے گناہ معاف کیا۔ یہ واقعہ اویس کے عشق کا وہ لمحہ ہے جو ہر دل کو چھو جاتا ہے۔ ایک آدمی جو فقیر تھا، جس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفہ اپنے دل میں بسایا اور امت کے لیے دعا کی۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اس لمحے کو روشن کرتا ہے۔ تیرے پیار میں ہے دل کا سکون، تیری یاد میں ہے روح کو جنون۔ اویس نے اس جبے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا احساس سمجھا اور اس نے اپنے عشق کو اور گہرا کیا۔ اویس کرنی جب تک اپنی ماں زندہ تھی کران سے نہیں گئے۔ ان کی زندگی کا ہر دن ماں کی خدمت میں گزرا، مگر جب ان کی ماں کا وصال ہوا تو ان کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا جنون اور بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنا سادہ سا گھر چھوڑا اور مدینہ کا رخ کیا۔ راستہ لمبا تھا، صحرا گرم تھے اور اویس کے پاس نہ کوئی سواری تھی نہ کوئی زیادہ سامان، مگر ان کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انہیں ہر مشکل سے گزرنے کی طاقت دے رہا تھا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کے دل بے چین تھا۔ وہ مسجد نبوی کی طرف بڑھے، سوچ کر کہ شاید وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اویس کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے مسجد النبوی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے میرے نبی، میں آپ کے دیدار کے لیے آیا، مگر تقدیر نے مجھے یہ موقع نہ دیا، لیکن میرے عشق ہمیشہ آپ کے لیے رہے گا۔ انہوں نے مسجد النبوی میں رات گزاری، قرآن پڑھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ مدینہ کے لوگ اویس کے عشق کو دیکھ کر حیران تھے۔ ایک ایسا شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ملا، پھر بھی اس کا پیار اس کے دل میں اتنا گہرا تھا کہ وہ مدینہ کے ہر کونے میں اس کی یاد ڈھونڈتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا الفاظ میں تیرے دیدار کی ہے ایک تمنا، تیری یاد میں ہے دل کا ٹھکانہ۔ اویس نے مدینہ میں کچھ وقت گزارا اور پھر اپنے عشق کو دل میں لیے واپس چلے گئے۔ ان کا یہ سفر ان کے ایمان اور محبت کا سبب تھا۔
مدینہ کے بعد اویس کوفہ چلے گئے، جہاں انہوں نے اسلام کی تعلیم دی اور لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ ان کی زندگی اب بھی سادہ تھی، لیکن ان کا عشق اور ایمان ہر شخص کے دل کو روشن کرتا تھا۔ جب 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی تو اویس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ فیصلہ صرف اسلام کے لیے تھا، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ہر حال میں زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ جنگ کے میدان میں اویس کا جذبہ دیکھنے والا تھا۔ وہ ایک فقیر تھے، مگر ان کے ہاتھوں میں تلوار شیروں کی طرح چلی۔ ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا اور ان کی ہر آواز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ مگر یہ جنگ ان کی زندگی کا آخری سفر بنا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اس جنگ میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ ان کی شہادت الرقہ سیریا میں ہوئی اور وہاں ہی انہیں دفن کیا گیا۔ ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ان کی شہادت کو بیان کرتا ہے: تیرے راستے میں ہے جان کا نثار، تیری محبت ہے دل کا قرار۔ اویس کی شہادت ان کے عشق کا آخری تحفہ تھا جو انہوں نے اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا۔ آج 2025 میں جب دنیا ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور وائرل ٹرینڈز کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایسی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ پیار فاصلوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اویس نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ والدین کی خدمت سے بڑا کوئی کام نہیں۔ اویس نے اپنی ماں کی خدمت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر ترجیح دی اور اللہ نے انہیں دنیا میں اور آخرت میں عزت دی۔ آج جب ہم اپنے فون اور دنیا کے شور میں کھوئے رہتے ہیں، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصلی سکون اپنوں کی خدمت میں ہے۔ اویس کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنے ایمان اور عشق کو چھپاؤ نہیں، بلکہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ انہوں نے کوفہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور اپنی شہادت سے اسلام کو اور مضبوط کیا۔ آج ہمیں بھی اپنے دین کو زندہ رکھنا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے نسلوں کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہمیں اویس کا پیغام سے جوڑتا ہے: تیرے عشق میں ہے روشنی کا سفر، تیری یاد میں ہے دل کا اثر۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک ایسا دریا ہے جو ہر دل کو سینچتا ہے۔ ان کا عشق، ان کی کرامت، ان کی خدمت، یہ سب ہمیں ایک نئی روشنی دیتی ہے۔ آج جب ہم یوٹیوب پر وائرل ہونے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی شہرت اللہ کے نزدیک قربت میں ہے۔ تو دوستو، اس واقعے کو اپنے دل میں اتار لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور دیکھو کیسے اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ساتھ ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں: مصطفیٰ کے پیار میں ڈوبا ہے یہ دل، تیری رحمت کا ہے یہ روشنی کا سلسلہ۔ اے دوستو، اگر اس واقعے نے تمہارے دل میں ایک روشنی چنگاری جگائی ہے، اگر تمہیں بھی اپنے رب کے قریب جانے کا راستہ دکھایا ہے، تو اس سفر کا حصہ بنو۔ کنز الایمان عظیم وائس کے ساتھ جڑ جاؤ اور اپنے دل کے دروازے کھولو۔ سبسکرائب کرو، کیونکہ یہ چینل نہیں، ایک روحانی منزل ہے جہاں ہر واقعہ تمہیں اپنے رب کے اور قریب لے جائے گا۔ اپنے دوستوں کو بھی اس نور کا حصہ بنائیے اور اس سفر کو آگے بڑھائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا صدقہ دے اور اپنے راستے پر چلائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔